الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورہ نساء نمبر 46. کچھ یہود کلمات کو ان کی جگہ ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیش دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی، آپ سنیے ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے. یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوق جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے. اسی طرح غیر مسمعین تیری بات نہ سنی جائے یہ بد دعا کے طور پر کہتے، یعنی تیری بات قبول نہ ہو. یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں. پہلے گزر چکا کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی. یا یہ معنی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی. اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، یعنی اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے. یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا. کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو. جب وہ کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر جائیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف فرما دے گا، اور بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا. لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. ایک مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
تمام بڑے گناہوں اور معصیتوں سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔